24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں، جھوٹ نہ بولیں اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو ہم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا، جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دیا۔ ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے، وہ برتن کو ہاتھ لگانے میں کہ دھو، برتن دھو کے لاؤ، اتنی نفرت کا اظہار۔ بھائیو محبت سے رہیں، اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو۔ بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے۔ گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو۔ گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں، ظالم ہے ہمارا سسرالی معاشرہ، ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں، ظلم ہے۔ میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ۔ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ۔ ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں۔ کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڈھا دیتے ہیں، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کو۔ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے اچھے ہیں۔ ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی۔ یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون ہے، بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسروں میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا، کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں۔ چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو، لگائی بجھائی، لڑائی جھگڑے، طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی۔ بھائیو اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو۔ ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ بیوی کے ذمہ خاوند کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دو، تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنیں گے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا، اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ انہیں ٹائم دو، اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو۔ ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ۔ آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے، کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی۔ اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو۔
اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو، یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں۔ زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو۔ لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو، اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلے نال مرضی جا کے بن چھڈو۔ انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے۔ زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ۔ میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا۔ خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں نہیں کی کہ انشاءاللہ، ہاں تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہاں کیوں نہیں کی، ہاں ہو چکی۔ آپ کو سبق سکھانے کے لیے، ہمیں شریعت سکھانے کے لیے گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ اللہ اکبر۔ جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے، کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے۔ بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا، کیا خیر آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی۔ تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں، وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ بس علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ، پھر لوگوں کو بلایا، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر کے آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو، پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے، ہماری عورتوں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو آپ بھائیوں ایک تو یہاں مرکز ہے اسماعیل، وہاں جایا کرو جمعرات کو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا۔ اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دوں۔ اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے۔ آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے، جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے، میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا، ان ویکھیا فیصلہ کہندہ ہوندا ہے۔ پھر تم اپنے حبیب کو اپنا وکیل بنا لو۔ اب معاف کر دو، عورتیں بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، گلے لگو، امت بنو، محبت سے رہو،
کیا 4 دن کی زندگی میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا، محبت کے پھول بکھیر کے چلے جاؤ، کیا ظلمتیں پھیلانا، اپنے حصے کی شمع جلا کے چلے جاؤ۔